السلام علیکم دوستو، آج ہم جس کہانی پر بات کریں گے یہ کہانی ہے بچپن کی محبت کی۔ یہ کہانی ہے رشتوں کے تقدس کی۔ یہ کہانی ہے معاشرتی نظام کے ظلم کی۔ یہ کہانی ہے انسانی سوچ کی۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی بے انتہا محبت کی۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کو محبت میں آنے والے مسائل کی۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی محبت کی۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کے محبت نبھانے کی انتہا کی۔ یہ کہانی ہے دیہاتوں میں سسکتی محبت کی۔ کہانی میں آگے جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ ایسے دوست جو کسی خاص ٹاپک پر ہماری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے دوست جو کہ اپنے گھر کو مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں یا کہ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں موجود لنک کو پریس کر کے وہ آن لائن واٹس ایپ گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں، جہاں سے وہ اپنی مرضی کی اشیاء مناسب قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو یہ کہانی گاؤں میں بسنے والے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب ایک کم عمر لڑکی اور کم عمر لڑکے کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ یہ جذبات و احساسات کافی عرصہ تک تو صرف جذبات و احساسات کی حد تک رہتے ہیں۔ اس کے بعد موقع ملتے ہی لڑکا لڑکی کو پرپوز کر دیتا ہے۔ تو اس وقت لڑکی تھی کہ ایسے جذبات میں بہہ رہی تھی کہ جیسے وہ پیام محبت صرف پیام محبت نہ تھا، بلکہ اس کائنات کی تمام خفیہ طاقتوں نے اس کائنات کی ساری خوشیاں سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دی ہوں۔ جب وہ ہوا کو محسوس کرتی تو اس کو ایسے لگتا جیسے ہوا بھی اس کی خوشی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ڈھلتے سورج کو دیکھ کر مسکراتی تھی اور کہا کرتی تھی، ڈھل جا، تیرا ڈھلنے کا وقت آ گیا، تو یہاں رک کر بھی کیا کرے گا، نہ تجھ میں دل ہے اور نہ اس دل میں محبت کا احساس۔ جب رات کو وہ بستر پر لیٹے ہوئے چاند کو دیکھتی، تاروں کو دیکھتی، تو اس کو ایسے لگتا جیسے چاند تارے بھی ناچ رہے ہیں، اور دوسری طرف لڑکا بھی ایسا ہو گیا تھا کہ اس کو لوگوں سے زیادہ تنہائی پسند آ گئی تھی۔ وہ بے جان چیزوں سے باتیں کرتا تھا۔ کبھی وہ ان درختوں کے نیچے جا بیٹھتا جہاں بیٹھ کر کچھ دیر پہلے وہ گئی تھی۔ کبھی وہ راستوں پر پڑے اس کے پیروں کے نشانوں کو دیکھ کر من ہی من میں خوش ہوتا تھا۔ یہ احساس بھی کیا احساس تھا کہ دونوں دور دور تھے، نہ کوئی بات کا طریقہ تھا، نہ ہی ہر روز آمنا سامنا ممکن تھا، مگر احساس ایسے تھا کہ جیسے ہر لمحہ وہ ساتھ ساتھ ہوں۔ انہی اندیکھی خوشیوں، اندیکھی زنجیروں میں جکڑے کم عمر بچوں کا انتظار ایک بہت ہی بھیانک زمانے کی حقیقت کو تھا۔ ان بچوں نے جانے انجانے بہت سے گناہ کر لیے تھے جن کا ازالہ انہوں نے آگے کرنا تھا۔ پہلا تھا کسی انسان سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کا گناہ۔ دوسرا تھا اپنے قبائل و ذات سے باہر کسی انسان سے محبت کا گناہ۔ کچھ وقت کے بعد جب لڑکی کی شادی کے لیے لڑکے کے گھر رشتے آنے لگے تو لڑکی نے لڑکے تک پیغام بھیجا کہ کچھ کرو، پہلے کہ خواہشیں ارماں بن جائیں، اس سے پہلے کہ خوشیاں غم بن جائیں، اس سے پہلے کہ اپنائیت بیگانیت بن جائے۔ تو لڑکے نے بھی اپنے ماں باپ کو کہا اور رشتہ لینے کی بات کی، تو اس کے والد نے سن کر سب سے پہلے تو جوتی اتاری اور جوتی کے دم سے لڑکے کے اندر سے محبت کے جن کو نکالنے کی بہت کوشش کی۔ کچھ دنوں تک یہ ورد لڑکے کا باپ کرتا رہا، مگر جب لڑکے کا باپ جوتے کے دم سے لڑکے میں محبت کا جن نہ نکال سکا تو لڑکے کے باپ نے ہار مان کر
لڑکی کا رشتہ مانگنے کی حامی بھر لی۔ جب وہ رشتہ لے کر لڑکی کے گھر گیا تو لڑکی والوں کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کی بے عزتی کر دی ہو۔ ایک طرف بوڑھے ماں باپ تھے جو کہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے ان سے منتیں ترلوں پر آ گئے تھے، اور دوسری طرف لڑکی والے تھے جو کہ ہر وہ طریقہ استعمال کر رہے تھے جن سے ان کی بے عزتی ہو۔ آخرکار لڑکے والوں کو بے عزتی کر کے گھر سے نکال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے جب وہ گھر واپس جا رہے تھے تو وہ اس دنیا کی ہر سوچ و غم سے پرے بس بہانہ بنا رہے تھے کہ وہ گھر لیٹ پہنچیں، پر وقت تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار وقت کے ہاتھوں مجبور ماں باپ کو گھر جانا پڑا۔ گھر جا کر اپنے بیٹے کو مرثیہ سنانا پڑا۔ دوسری طرف ساری رات باپ اور بھائی سے دور لڑکی ماں کی منتیں کرتی رہی۔ یہ سلسلہ بھی کئی روز چلتا رہا۔ اوپر سے اس رشتے کے بعد لڑکی کے باپ کو لڑکی کی جلد از جلد شادی کی فکر ہو گئی۔ اس کی بس اتنی سی شرط تھی کہ لڑکا اس کی ذات کا ہو، بے شک اندھا ہو، بے شک کانا ہو، بے شک منکر خدا ہو یا کہ منکر رسول، بس ہونا اپنی کاسٹ کا چاہیے۔ کچھ ہی دنوں بعد لڑکی کے لیے ایک ایسے مرد کا رشتہ آیا جس کی بیوی مر گئی تھی اور 2 بچے بھی تھے، اور وہ لڑکی سے عمر میں بھی اچھا خاصا بڑا تھا۔ پھر بھی لڑکی کے والد نے رشتہ کے لیے حامی بھر لی۔ یہ لمحہ کچھ کے لیے جتنی خوشی کا تھا اس سے زیادہ وہ کسی کے لیے تباہی اور بربادی کا پیام تھا۔ یہ خبر گھومتے گھومتے لڑکے تک بھی پہنچی تو سب سے پہلے لڑکے نے لڑکی کی طرف پیام بھیجا کہ ملنا ہے، اور اس طرح ان کی ملاقات کی جگہ اور وقت بھی طے ہو گیا۔ جب لڑکی کے رشتے کی خبر لڑکے کے باپ کو لگی تو لڑکے کے باپ نے بیٹے کو بلا کر اتنا کہا کہ اگر تم نے لڑکی کو بھگانے کی کوشش کی، اگر ناکام ہوئے تو تم دونوں وہیں مارے جاؤ گے، اگر تم کامیاب ہوئے تو لڑکی والے ہمارے قبیلے پر حملہ کریں گے اور دونوں طرف سے لاشیں گریں گی۔ اب یہ تم ہی فیصلہ کرو، تم نے اپنی محبت کے لیے باقیوں کے بچوں کو یتیم کروانا ہے یا کہ خود محبت کی قربانی دینی ہے۔ دوسری طرف لڑکی کو اس کی ماں نے کہا رشتہ طے ہو گیا ہے، اب یہ تم پر ہے کہ اس سے شادی کر کے زندہ رہنا ہے یا کہ اس رشتے سے بھاگ کر پوری قوم میں اپنے بھائی اور باپ کو نیچا دکھانا ہے، اور دونوں قبائل میں ایک ایسی جنگ کی بنیاد رکھنی ہے جس کو ختم ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنی جانیں جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے۔ لڑکی نے ماں سے کہا بس ایک دفعہ مجھے لڑکے کو آخری دفعہ ملنے کا موقع دے دے، میں وعدہ کرتی ہوں میری وجہ سے نہ کسی کی نظر نیچی ہوگی اور نہ ہی کوئی بچہ یتیم ہوگا۔ دوسری طرف لڑکے نے بھی سارا دن گھر کا سارا کام کیا، اپنے ماں باپ کے پیر دبائے، رات کو ان کو سوتا چھوڑ کر لڑکی سے ملنے گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، چاند بھی اس رات اپنی آب و تاب پر تھا، ستارے بھی ٹمٹما رہے تھے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی تھے، مگر ایک طرف لڑکا سر جھکائے نظریں چراتا کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا، اور دوسری طرف لڑکی بھی آنسو بہاتی، سسکیاں لیتی، پھر ان سسکیوں کو روکتی تھی۔ یہ لمحہ تھا کہ قریب ہو کر اپنائیت کا احساس تک نہ تھا۔ ان دونوں کو ان کے کسی بھی عمل سے ہر قسم کی تباہی کا احساس ہو چکا تھا۔ جب اکٹھے رہنے کا سوچتے تو لوگوں کی لاشیں نظر آتی، بچے یتیم ہوتے نظر آتے، اور جب دور ہونے کا سوچتے تو دم گھٹنے سا لگتا۔ انہی حالات میں انہوں نے تیسرا راستہ چنا۔ اگر ساتھ جی نہیں سکتے تو ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ تو جس درخت کے نیچے دونوں بیٹھے تھے اسی درخت کی ٹہنی سے لڑکی کے دوپٹے سے پھندا بنایا، اور دونوں نے اکٹھے
اسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں، اسی چاند اور ستاروں کے سامنے خود کو پھانسی لگا لی۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے درختوں سے لٹکے دو بچوں کو دیکھا تو سارے بھاگے بھاگے آئے۔ کسی نے کہا انہوں نے جان دے کر محبت کو امر کیا، تو کسی نے کہا برے کام کا برا نتیجہ۔ غرض یہ، جتنے لوگ اتنی باتیں۔ اب بات کریں قدرت کے قانون کی، تو قدرت کا قانون کہتا ہے کہ یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کاٹ کے باہر رشتہ نہیں کرتے، مگر رشتے ہوتے ہیں، خواہ وہ بھاگ کے ہی کیوں نہ ہوں۔ نہ آج تک کوئی شخص کسی چیز کو زیرو کر سکا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کر پائے گا۔ بہرحال وہ لوگ جو اپنی انا کے لیے اپنی اولاد قربان کر دیتے ہیں، وہ کس منہ سے روز محشر پیش ہوں گے کہ انہوں نے اولاد کا حق کیا ادا کیا، اور اولاد کو اس کا شرعی حق مانگنے کی کیا سزا دی۔